السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، سلسلہ ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ میں نے حضرت سراقہ کی زبانی سنایا۔ اب یہی واقعہ رفیق نبوت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان حق ترجمان سے بھی سماعت فرمائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سراقہ نے ہمارا تعاقب شروع کیا۔ اس وقت ہم پتھریلی زمین میں سفر کر رہے تھے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہمارا تعاقب کرنے والا اب بالکل ہمارے نزدیک پہنچ گیا ہے۔ سرکار نے فرمایا، غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر وہ مزید نزدیک ہو گیا۔ اب ہمارے درمیان اور اس کے درمیان صرف ایک یا دو نیزوں کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ میں نے پھر وہی عرض کی اور مجھ پر گریہ طاری ہو گیا۔ حضور نے پوچھا، ابو بکر کیوں روتے ہو؟ میں نے عرض کی، خداوند ذوالجلال کی قسم، میں اپنے لیے نہیں رو رہا بلکہ حضور کے لیے یہ گریہ طاری ہے۔ اللہ کے پیارے رسول نے اپنے رب کے حضور عرض کی، اے اللہ، جس طرح تیری مشیت ہو اس طرح اس دشمن کے شر سے ہمیں بچا۔ حضور کے دست مبارک دعا کے لیے اٹھنے کی دیر تھی کہ اس پتھریلی زمین میں گھوڑے کے پاؤں دھس گئے۔ سراقہ چھلانگ لگا کر نیچے آ گیا، عرض کرنے لگا، یا محمد، آپ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اللہ سے عرض کریں کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ میں حلفیہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے تعاقب میں آنے والا جو شخص مجھے ملا اس کو میں لوٹا دوں گا۔ یہ میرا ترکش ہے، اس میں سے آپ کچھ تیر لے لیں۔ راستے میں میری جاگیر سے آپ کا گزر ہوگا، وہاں میرے اونٹ اور ریوڑ چر رہے ہوں گے۔ میرے یہ تیر میرے کارندوں کو دکھا کر آپ جو کچھ لینا چاہیں گے وہ پیش کر دیں گے۔ اس سخی اور غنی رسول نے ارشاد فرمایا کہ مجھے نہ تمہارے اونٹوں کی ضرورت ہے اور نہ بھیڑ بکریوں کی، اور اس کو دعائیں دے کر واپس جانے کی اجازت دے دی۔ سراقہ کچھ عرصہ خاموش رہا۔ جب قریش کی کوششیں نامرادی کے آغوش میں دم توڑ گئیں تو سراقہ نے سفر میں پیش آنے والے محیر القول واقعات لوگوں کو بتانے شروع کر دیے۔ یہ باتیں پھیل گئیں۔ رؤسائے قریش کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ ان باتوں سے متاثر ہو کر لوگ اسلام کو ہی نہ قبول کر لیں۔ چنانچہ ابو جہل نے سراقہ کے قبیلے کو ایک خط لکھا جس میں یہ شعر تحریر تھے، اے بنی مدلج، مجھے تمہارے احمق سراقہ کی باتوں سے بہت اندیشہ ہے کہ وہ لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعانت پر برانگیختہ نہ کر دے۔ تم اس پر قابو پالو کہ وہ تمہارے اتحاد کو پارا پارا نہ کر دے، اور اس افتراق سے تم لوگ عزت و سعادت کے بعد منتشر نہ ہو جاؤ۔ سراقہ نے ابو جہل کے یہ شعر سنے تو اس نے جواب میں یہ اشعار لکھ کر ابو جہل کی طرف روانہ کیے، اے ابو الحکم، باخدا اگر تم اس وقت موجود ہوتے جب میرے گھوڑے کے پاؤں اس پتھریلی زمین میں دھس رہے تھے، یہ دیکھ کر تم حیرت زدہ ہو جاتے اور اس بارے میں تمہیں کوئی شک نہ رہتا کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں، اس کی دلیل ہیں، ان کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ تجھ پر لازم ہے کہ تو اپنی قوم کو اس کا مقابلہ کرنے سے روکے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ وہ دن جلد آنے والا ہے جب ان کی عزت و کامیابی کے نشانات بلند ہو جائیں گے۔ علامہ ابو القاسم السہیلی رحمۃ اللہ علیہ العروض الالف میں تحریر فرماتے ہیں، ہم نے اس کتاب میں جہاں کسرا کا ذکر کیا ہے وہاں لکھا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کسرا کا تاج، اس کے سونے کے کنگن اور اس کا مرصع کمر بند پیش کیا گیا، تو آپ نے سراقہ کو یاد فرمایا اور اسے کسرا شاہ ایران کے یہ زیورات عنایت فرمائے اور اسے حکم دیا کہ وہ اپنے ہاتھ بلند کرے اور ان کلمات سے اپنے خداوند قدیر کی حمد و ثنا کرے، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے یہ زیورات کسرا سے چھین لیے جو یہ گمان کرتا تھا کہ وہ لوگوں کا رب ہے، اور بنو مدلج کے ایک بدو کو پہنائے۔ سراقہ نے انہی کلمات سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی۔ علامہ سہیلی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ زیورات اس لیے سراقہ کو پہنائے تھے، سراقہ جب مسلمان ہوا تھا تو حضور نے اس کو یہ خوشخبری دی تھی اور اس کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ فارس کا ملک ان کے لیے فتح کرے گا اور کسرا بادشاہ کے یہ زیورات اور تاج انہیں بطور غنیمت ملیں گے۔
سراقہ کو یہ ارشاد عجیب و غریب معلوم ہوا، وہ کہنے لگا کسرا جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا اسی کسرا کی بات ہے۔ حضور کے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے امیر المومنین حضرت عمر نے اسے یہ کنگن پہنائے۔ علامہ سہیلی کہتے ہیں اگرچہ سراقہ ایک بدو تھا جسے پیشاب کرنے کا بھی سلیقہ نہ آتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اسلام کی برکت سے اسلام قبول کرنے والوں کو عزتیں عطا فرماتا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اپنی نعمتوں اور فضل و کرم کے می برساتا ہے۔ اس واقعے کو علامہ احمد بن زینی دہلان نے السیرۃ النبویہ میں بھی تحریر کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور نگہبانی میں اپنی منزل کی طرف اپنے یار وفا شار کے ساتھ رواں دواں تھے کہ راستے میں ایک چرواہے کو دیکھا جو اپنا ریوڑ چرا رہا تھا۔ دونوں حضرات نے اسے کہا کہ تمہارے پاس دودھ ہے تو ہمیں پلاؤ۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی شیردار بکری نہیں، البتہ وہ دور ایک بھیڑ کی پٹھی ہے جو سال کی ابتدا میں باردار ہوئی ہے، اب اس کے تھنوں میں کوئی دودھ نہیں رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے لے آؤ۔ وہ لے آیا، حضور نے اس کی ٹانگوں کو باندھا، اس کی کھیری پر ہاتھ پھیرا اور دعا فرمائی، اس کی کھیری دودھ سے بھر گئی۔ حضرت ابو بکر ایک برتن لے کر آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اسے دھویا، پہلے حضرت ابو بکر کو پلایا، پھر دھویا اور چرواہے کو پلایا، تیسری مرتبہ پھر دھویا اور خود نوش فرمایا۔ چرواہا یہ کرشمہ دیکھ کر تصویر حیرت بن گیا، کہنے لگا خدا را بتائیے آپ کون ہیں؟ باخدا آج تک میں نے آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم ہمارے راز کو افشا نہیں کرو گے؟ اس نے کہا ہاں۔ حضور نے فرمایا میں ہوں محمد اللہ کا رسول۔ چرواہا کہنے لگا آپ وہی ہیں جن کے بارے میں قریش یہ خیال کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا آبائی دین ترک کر دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں وہ ایسا ہی کہتے ہیں۔ چرواہا بول اٹھا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے نبی ہیں اور جو دین لے کر آپ آئے ہیں وہ حق ہے، کیونکہ جو آپ نے کیا ہے نبی کے بغیر اور کوئی نہیں کر سکتا۔ میں آپ کا فرما بردار اور اطاعت گزار ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا ابھی صبر کرو، موجودہ حالات میں تم ان چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ جب تمہیں یہ اطلاع ملے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے غلبہ اور فتح عطا فرمائی ہے تو اس وقت ہمارے پاس چلے آئے۔ سبحان اللہ۔ دوستان عزیز یہ تھا آج کا موضوع، امید کرتا ہوں آپ کے لیے کافی انفارمیٹو اور فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہوتی رہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔